پوری قوت سے. تو آج آپ نے اللہ کا نام سیکھنا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر بات ہر جگہ سیکھی جا سکتی ہے، اللہ کا نام صرف اللہ والے سکھا سکتے ہیں. حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے بھی الف سے بات شروع کی. الف اللہ، چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. ایک ہے اللہ کہنا، ایک ہے اس طرح کہنا کہ جیسے بوٹی لگ جاتی ہے نا. تو یہاں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اعلان یہ فرمایا ہے کہ جب تک تمہارے دل پر اللہ کا نقش نہیں بنے گا، یعنی تمہارے دل کی شکل ہی اللہ کے نام پر ہوگی، اس وقت تک تمہیں بے سکونی رہے گی. اور جب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب یہ دل اللہ کے نام سے منقش ہو جائے گا، منور ہو جائے گا، تو پھر تطمئن القلوب، یہی وہ ذریعہ ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ سو نہیں سکتے، انہیں سونے کے لیے بھی نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو یہاں یہی سکھایا جا رہا ہے ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ. اب جب ہم اللہ کے نام کو اپنے دل پر سجانے کا آغاز کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دل میں نام سجے گا تب جب لا الہ میں جو نفی کی گئی ہے، نفی کرتے ہیں نکال دینے کو، جب ہم کہتے ہیں لا الہ، تو ہم اعلان یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جتنے بت بنے ہوئے ہیں نا، کوئی سردار ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی جسٹس ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی آئی جی ہے، ان کو ہم نے صرف ان کی حد تک ماننا ہے. کیونکہ آج کا جنرل جب ریٹائر ہو جائے گا، آج کا چیف جسٹس جب ریٹائر ہو جائے گا، آج کا آئی جی جب ریٹائر ہو جائے گا، آج کا ایم پی اور ایم این اے، سی ایم اور پی ایم جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. لیکن اللہ وہ ہے جس کی اتھارٹی، جس کی حکومت ازل سے ہے، ابد تک کے لیے ہے، ظاہر میں ہے، باطن میں ہے، اول ہے، آخر ہے. یہ وہ حکومت ہے. اسی لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ لا الہ، اور کوئی شخص طاقت کا سرچشمہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص اتھارٹی نہیں ہو سکتا، اور کسی کا حکم نہیں چلے گا الا اللہ، صرف اللہ کا چلے گا. اب جب اخیر پر جو جا کر یہی ماننا کہ اللہ ہی اللہ ہے، تو ایک بڑا آسان طریقہ اللہ والوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ تم آج ہی اللہ سے لو لگا لو، آج ہی اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ.
اور اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے اللہ نے اسی کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ لگا دیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ پورا غور سے سنیں، کیونکہ آپ اہل عقیدت ہیں، ماننے والے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے بھی مان لیتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ آنکھیں کھول کر مانیں تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی آپ سے ایمان چھین نہ سکے، کوئی آپ کو اندھیروں میں نہ پھینک دے۔ اب ترجمہ غور سے سنیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ کہہ دے محبت سے، تو آج سے آپ نے اللہ کا نام لینے کی عادت شروع کر دی۔ تو آج سے آپ نے یہ پریکٹس اور ریہرسل شروع کر دینی ہے۔ اچھا، اللہ کا نام لیتے ہوئے بعض اوقات وجد بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا نام لینے والوں کے لیے سب سے آسان منزل ہے وہ ایسا وجد نہ ہو کہ آپ کو ہوش ہی نہ رہے، ایسا وجد ہو کہ آپ مجلس کے آداب میں بھی پورے فٹ آ جائے اور آپ کے دل کی تار بھی اللہ سے جڑ جائے۔ اب کو کلمے کا ترجمہ سیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ جو کرائے پہ آئے ہوئے ہیں نہ بولے، جو اپنی مرضی سے محبت سے اپنے پاؤں سے چل کر اوپر سیڑھیاں چڑھ کر آئے پورا زور لگائیں تاکہ آپ جب جائیں تو آپ کی جھولی بھر چکی ہو، آپ کا دل نور ایمان سے مکمل ہو چکا ہو۔ تو آپ فرمائے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے دیکھیں یہاں اینٹ سے اینٹ لگتی ہے نا تو دیوار بن جاتی ہے، گھر بن جاتے ہیں، پلازے بن جاتے ہیں، لیکن اس اینٹ میں اور پروردگار میں بڑا فرق ہے، اس لیے یہ اینٹ تو جوڑ ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ نے درمیان میں ایک ایسی ذات کو جلوہ کر کیا ہے، اپنی حکومت میں اس ذات کی حکومت بنا دی ہے، اور وہ حکومت کیا ہے؟ غور سے سنیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو یہاں ہیں وہی ہیں نا، جو ہیں ہی نہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں، یہ بچے ہیں پر نہیں ہیں، چونکہ یہ بچے ہیں نا اس لیے یہ نہیں ہیں، انہیں شعور نہیں ہے اس لیے نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں ہی نہیں وہ کیسے ہیں؟ جو ہیں وہی ہے نا۔ تو اگر آپ بھی نہیں ہیں تو پھر ہیں کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کی زبان نہ بولے، اللہ کا نام نہ لے، یہاں محفل میں بیٹھنے کے آداب کا آپ کو نہ پتا، پھر آپ ہیں تو نہیں ہیں نا۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں یہ شان ماننی کیوں ضروری ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں تاکہ یہ جو اینٹیں ہیں نا یہ اللہ کے پیار کے محل میں جب لگائی جائیں اور یہ لگ جائیں۔ اب بولتے ہیں جو اینٹ خراب ہوتی ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، تو اس لیے ایسی اینٹیں چاہیے، ایسے بلاک چاہیے جو فٹ آ سکے، اور اللہ والوں کے ذمہ یہی کام ہے کہ انہیں فٹ کریں۔ جیسے درخت کی شاخیں بڑھ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ کاٹنے سے کیا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
وہ درخت خوبصورت ہو جائے، اور اس میں ایسی شاخیں جو نہ فروٹ دے سکیں نہ سایہ دے سکیں، وہ فارغ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ شاخیں نکلتی ہیں جن میں پھل بھی لگتا ہے، پھول بھی لگتے ہیں، پھر خوشبو بھی آتی ہے، پھر طاقت اور توانائی بھی ملتی ہے۔ تو فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ وہ ذریعہ ہیں، یہ وہ وسیلہ ہیں، یہ وہ جوڑ ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اس مالک و خالق کو جو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے تمہیں جوڑنے کا موقع ملے گا، جڑنے کا موقع ملے گا۔ اور یہ جوڑنے والا کون ہے؟ جو ہے۔ اب ایک عام انسان جب مر جاتا ہے نا، وہ مر جاتا ہے، اگر کوئی انتظامیہ ہے تو یہ جہاں جہاں سے شور اٹھ رہا ہے، ایک دو بندے وہاں کھڑے ہو جائیں، ایک دو بندے ادھر چلے جائیں، کیونکہ آپ بولے نہیں، آپ بھی بولیں گے تو آپ یہ نہیں کی طرح ہو جائیں گے۔ بولنا نہیں ہے، ہاتھ سے، اشارے سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اسلام کا حسن رکھا کلمے میں، کلمے کا حسن رکھا قرآن میں، قرآن کا حسن رکھا مدینے والے کے عشق میں، پھر ہم وہیں پہنچ گئے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو یہ بچوں کا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے باتیں کرنے کا۔ اس لیے آپ ذرا دھیان سے بیٹھیں، تو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک بندہ جب مر جاتا ہے، ایک عام آدمی، تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ زندہ ہے، یہ ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ کبھی ایک شخص تھا، اب وہ مر گیا ہے، اب وہ نہیں ہے۔ تو بظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال تو کر گئے نا، لیکن پھر بھی ہے۔ یہ بات اگر میں اور آپ کرتے تو لوگ نہ مانتے، لیکن قرآن نے کہا ہے، رحمان نے کہا ہے۔ اب قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کرے آپ کو قرآن پر اعتماد آ جائے، اور قرآن سن کر آپ کے لبوں پہ اللہ کا نام آ جائے۔ الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وكفى بالله شهيدا۔ وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله
بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ باقی دنیا کے جتنے نظام ہیں ان پر اس دین کو غلبہ ہو جائے، اور اس غلبے کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اس غلبے کا ذریعہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے ہوتا یہ رہا ہے جتنے انبیاء، ہر بچے کو ماں اپنی گود میں بٹھائے، بڑی مہربانی آپ کی۔ اس کے بعد کوئی آواز آئے گی تو تمام خواتین کو بچوں سمیت یہاں سے میں اٹھا دوں گا۔ وہ اللہ، سبحان اللہ، وہ زیادہ بول رہی ہیں، ان کو یہاں بٹھا لیتے ہیں، آپ کو عورتوں کی جگہ بٹھا دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اگر ان کا بولنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے بچوں کا تو ان کو بٹھاتے ہیں نا، آپ کی کیا ضرورت ہے بھیجا؟ وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، قرآن کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ۔ اب یہ دین حق کیا، قرآن کیا، دین حق کیا، یہ دو چیزیں تو نہیں ہیں۔ قرآن سے پوچھا میں نے تو قرآن بول پڑا۔ سبحان اللہ، یاسین والقرآن الحکیم، پھر قرآن بول پڑا، الرحمن علم القرآن۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے دین حق۔ تو قرآن کیا ہے، دین حق کیا ہے؟ صحابہ کرام اکثر یہ کہا کرتے تھے، دھرتی پر نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والی جماعت کا نام ہے صحابہ کرام، جنہیں صحبت رسول ملی۔ صحبت رسول کا معیار کیا تھا؟ جنہوں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ حالت ایمان میں مدینے والے کا دیدار کر لیا، وہ صحابہ ہیں۔ ایک صحابی وہ ہے جو اس طرح نبی کو دیکھتا رہا کہ سانپ ڈستا رہا اور وہ نبی کو دیکھتا رہا۔ یہ بھی صحابیت کا معیار ہے کہ گود میں نبی کا سر اقدس ہے، علی نبی کو دیکھتے رہے، سورج ڈوب گیا۔ اور ایک صحابیت کا معیار یہ بھی ہے کہ نبی نے حسین پاک کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا، یہ بھی صحابیت ہے۔ تو صحبت کا معیار یہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ حالت ایمان میں نبی کو دیکھا، جتنا دیکھا اور جو جتنا دیکھتا رہا۔ عارفوں کے بادشاہ نے اس منظر کو بیان کیا، اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد دیکھ نہ رہا۔ اور دوسری جگہ بھی عارفوں کے بادشاہ فرماتے ہیں، جب جبریل امین شب معراج قدمین مصطفیٰ سے لپٹے ہوئے بوسے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اس کیفیت کو عارفوں کے بادشاہ نے بیان کیا، جے کر چاہے وحدت رب دی مال مرشد دیاں کلیاں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا، اے تن رب سچے دا حجرہ۔ اب کلمے کی پھر یہ تشریح سن لیں، اے تن لا الہ الا اللہ، یہاں کسی اور کی جگہ نہیں چھوڑی۔ اے تن جو دل میں اللہ کا پیار آ گیا تو پھر وجود سے خوشبو بن کر نکل رہا۔ اے تن رب سچے دا حجرہ، وچ پا فقیرہ جاتی ہوں۔ تمہیں تو دیکھنا نہیں آتا، اس لیے اللہ والے سے کہا کہ آپ دیکھو، آپ کی نگاہ پڑے گی یہ پاک ہو جائے گا۔ اے تن رب سچے دا حجرہ، وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خاج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ شوق دا دیوا
بال انہیرے تینو ملسی وسط کھڑاتی ہوں مرن تو پہلے مرگے حضرت باہو تاں اے رمز پچھاتی ہوں. تو اب ذرا غور سے اللہ کے قرآن کو بھی سامنے رکھیے، مدینے والے کے فرمان کو بھی سامنے رکھیے، اور دین کی عظمتوں کو بھی جاننے کی کوشش کیجیے. ایک آخری کلام آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ ہیں معلم کتاب و حکمت. اسی لیے مدینے کے تاجدار نے ایک اعلان کیا، فرمایا آنا مدینۃ العلم. یہ چھوٹی سی بات ہی بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. میں علم کا شہر ہوں. پھر فرمایا آنا مدینۃ الحکمت، میں حکمت کا شہر ہوں. وعلی بابوہا، علم کا دروازہ بھی علی ہے، حکمت کا دروازہ بھی علی ہے. اب قیامت کی صبح تک کے لیے ایک موقع پر قبلی والے نے یوں علی کا ہاتھ بلند کیا. یہاں آ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. چونکہ علی کو ماننے اور حسین پاک کو ماننے اور حسن پاک کو ماننے میں ہمارے پاس اتنا ہی کافی ہے کہ آمینہ کے لال نے فرما دیا یہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کیا تعارف کی ضرورت ہی نہیں. آج پھر علی کا ہاتھ یوں بلند کیا. یہ بچے نہیں ہیں، بول سکتے ہیں. یوں بلند کیا. یہاں آ کر کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان عقائد سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے مجھے آپ کو بتانا ہوگا کہ نبی نے جس علی کا ہاتھ بلند کیا اور یہ فرمایا جس کا مولا میں نبی ہوں اس کا مولا علی ہے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ نبی کی بات ہی نہ کریں، صرف علی کی بات کریں. یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. آپ اس نبی کی بات نہ کریں جو حسین کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کے عظمتیں عطا کر رہے ہیں. اس نبی کی بات کرنی پڑے گی پھر حسین کی سمجھ آئے. اور یہاں پھر ایک بڑی خاص بات ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا تمہیں باقیوں سے باقی فرقوں سے فضیلت دیتی ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ فرقہ نہیں ہیں، آپ جماعت ہیں. نمبر دو، آپ علی کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے. آپ کو فوکس کرنا ہوگا نبی پر. تاکہ آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں. اب جن لوگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے ان کے ساتھ تو محبت بھی مودت کرنی چاہیے. لیکن جنہیں نبی نے اپنی محبت کے لیے اپنے قرب کے لیے چنا ہے اور آج بھی نبی کے آرام کرنے والے مقام پر جن ہستیوں کو نبی نے اپنے پاس لٹایا ہوا ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے. ان
ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اس لیے حضرات ایک عقیدت، ایک ہے محبت. ہم درود السلام والے ہیں اور اس درود السلام میں بھی بڑا حسن یہ ہے کہ درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہو جائیں گے. اب درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن نبی کو سلام کرنے سے پھر نبی کی بارگاہ سے جواب. اب ایک ہے درود کے منکر، ایک ہے سلام کے منکر، ایک ہے اصحاب کی عظمت کے منکر، ایک ہے یزید کے نوکر. ہم ہیں حسینی. اگر حسینی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا، وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہمارے ملک صاحب بڑے عاشق ہیں، اب بات کو سمجھنا پڑے گا. حسین پاک کو سمجھنے کے لیے حسین کی اماں جان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اس قوم کی بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی نوکرانیاں بنانا پڑے گا. یہ آپ کی سڑک سے میں آیا ہوں، کوئی راستہ ہے ٹھیک، کوئی ایک انچ بھی کہیں ٹھیک ہے، تو ایسی جنت میں کیا کرنا ہے. اس خاتون کو جو ماں کہلاتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پر جنت جانے سے پہلے جو آپ کا شر ہو جائے گا اس سڑک کی وجہ سے، کسی بھی سڑک کی وجہ سے. اس جنت کو ایسا بنانا ہوگا اس میں قرآن بھی آ جائے، اس میں اللہ کا نام بھی آ جائے. آج کی اس جنت کو گالیاں دینی آتی ہیں، غیبت کرنی آتی ہے، بیٹھ کر کے رونا آتا ہے، لڑائی جھگڑے کروانا آتا ہے. جس دن یہ عورت ماں کے روپ میں عشق مصطفیٰ کا گہوارہ بن گئی، قرآن کا گہوارہ بن گئی، اس وجود سے گالی نہیں پھوٹے گی، اس وجود سے گندگی نہیں نکلے گی، یا صلی اللہ نکلے گا یا قرآن پڑھا جائے گا. پھر ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ آج کی اس بیٹی کو ماں بننے سے پہلے ایک ایسی جنت بنا دیا جائے جس میں سے قرآن پھوٹ رہا. کیونکہ آمنہ کے لال نے یہ بات فرمائی کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، تو اس درسگاہ کو قرآن سے معمور کرنا ہوگا. جو قرآن سیدہ کائنات نے حسین کو پڑھایا تھا، زور لگائے ذرا، ابھی تک آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں آ رہا کہ آپ اللہ کا نام لے سکتے. مل کر ذرا لیں. اب بالکل میری بات ختم ہو رہی ہے. آج ہمیں اس بات کا اہم کرنا ہوگا، کیونکہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ خاتون سے. کسی بھی پورا نظام جو ہے نا، انسانیت کا جو نظام ہے، اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، بنایا. جیسے آپ پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے ماں کے بدن سے، ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے خاص انداز میں ان کی تشکیل کی، تخلیق کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر پوری کائنات کے اندر جو کچھ اس کی تخلیقات ہیں اس میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیتے فرمایا. ایسا حسن جو انسان کی تخلیق میں رکھا گیا کسی اور. اب دوسرا انسانی وجود جو عورت تھا، ہر بچہ ماں کے بدن سے نکلتا ہے، لیکن جو پہلی عورت ہے اس کائنات کی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا ہوئی. آدم علیہ السلام کسی وجود سے نہیں پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کے وجود سے سیدہ حوا پیدا ہوئی. اب قیامت تک جس نے پیدا ہونا ہے ماں کے بدن سے پیدا ہونا ہے. تو ماں کے بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، اور پاک کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انگ انگ میں کلمے کا رنگ پیدا ہو جائے. میں کافی دیر سے آیا ہوں، لیکن مجھے کیوں لیٹ کیا کہ یہاں بھی اب ظاہر وہاں آگے بھی میں نے ٹائم دیا ہوا، مجبوری ہے وہاں بھی پہنچنا ضروری ہے.
آپ ایک دفعہ بڑی محبت سے اللہ کا نام لیں. اب یہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ لیں آپ. ہم اس قوم کی بیٹی کو، اس قوم کے بچوں کو کس طرح قرآن کے نور میں اس ڈاکومنٹری میں بچوں کو دکھایا گیا، بچوں کو نہیں دکھایا گیا، لیکن تھیم یہی ہے. یہ ڈاکومنٹری دیکھیں پھر فیصلہ کریں کہ اس دھرتی پر جو تاجدار گولڈا کی دھرتی ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہے اس دھرتی پر رہتے ہوئے. آپ مرید چاہے کسی بھی سلسلے سے، جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی. اس دھرتی پر بے شمار مدرسے ہوں گے، اسکول کالج یونیورسٹیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں سے نکلنے والے کامل نہیں ہیں، مکمل نہیں ہیں. قاری بھی ہے تو دہشت گرد بن گئے. ہمیں تو ایسا قاری چاہیے جو قرآن پڑھے اور خدمت خلق کرے. تو یہ منظر دیکھ لے، یہاں کھڑے اس جگہ یہ منظر دیکھیں، اور اس کے بعد میں دعا کر دوں گا اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا کہ آپ سب عاشق رسول بن جائیں، مجاہد اسلام. بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری متعظ اللہ علیہ نے اٹھائی. انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی، فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو، اسے قرآن کے نور میں بس یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے. میں 6th کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں. اب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا ہوں. یہاں بہت اچھا نظام ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے، ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں. میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں. ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے. اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے. چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا. وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا. اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا. میرا نام ہے محمد وسیم. میرے ابو فوت ہو چکے ہیں. میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھا نہیں تھا. ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی فری لے کر دیتے ہیں اور
اور شوز بڑی لے کر دیتے ہیں۔ جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی۔ ادھر میں بڑا خوش ہوں، میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ سہارا دیا۔ ایسے ہزاروں یتیم، غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ حضرت 25 ایکڑ میں بنی ہوئی یہ مسجد حسین ایک ماڈل پروجیکٹ ہے، اور یہاں سے نکلنے والا قاری قرآن بن کر نکلتا ہے اور ظاہری تعلیم کے تمام تقاضے پورے کی جاتے ہیں۔ بچیوں کے لیے پردے کا شاندار نظام ہے، ماسٹرز تک عالمہ کورسز ہیں۔ ہم نے قوم کی ہر بچی کو ماں بننے سے پہلے عشق رسول کا نور دینا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کا سیٹلمنٹ کا انتظام ہے، لیکن ہر علاقے میں اگر اتنا بڑا پروجیکٹ نہ بھی بنے، ایک چھوٹا پروجیکٹ بھی بن جائے، اس علاقے کے لوگ اپنے بچوں کو قرآن کے پہرے میں عشق مصطفیٰ کی منزلیں طے کرتے دیکھیں، اور کل جب آپ مریں تو آپ کی نماز جنازہ آپ کا حافظ قرآن ڈاکٹر یا وکیل یا جج یا جنرل بیٹا پڑھا رہا ہو تو آپ اندازہ لگا کر مجھے بتائیں کہ اس قوم کا مزاج کیا ہو جائے گا۔ اب یہ آپ پر ایک وہ غریب لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کتابیں نہیں خرید سکتے، ایک وہ یتیم بچے ہیں جن کو بوڑھی ماں کا سہارا بننے کے لیے گندگی کے ڈھیروں سے خوراک نکالنی پڑتی ہیں، اور ایک آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہیں اللہ نے وسائل دیے ہیں۔ مر جانا ہے، سب کو یہاں رہ جائے گا، عقیدت مندی اپنی جگہ، پیر صاحب کی ہاتھ چھوڑنا اپنی جگہ پہ، لیکن دین کی بقا کے لیے سر کٹانا میرے حسین کی بارگاہ سے ہمیں وہ انعام ملا ہے، تو میں آپ کو سر کٹانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور الحمدللہ پیر خانوں میں ہم نے ایک معیار قائم کیا ہے، آپ کا آیا ہوا ایک ایک روپیہ چاہے وہ نذرانہ سمجھ کر دے، چاہے وہ نعت کے ذریعے دے لوگوں کو، ہم جو چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے یا یتیموں پہ لگتی ہے یا غریبوں پہ لگتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، یا پھر مسجد حسین پہ لگ جاتی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک ہی تلقین کر سکتا ہوں کہ اپنے بچوں کو گمراہ ہونے سے بچاؤ، پاکستان کو ٹوٹنے سے بچاؤ، کشمیر کو آزاد ہونے کے لیے جن مردین مومن کی ضرورت ہے وہ تمہارے بچے شاید ہو جائیں، لیکن جن لوگوں کی غیرتیں مر چکی ہیں انہوں نے کشمیر کو کیا آزاد کرنا ہے۔ اس لیے میں سلام کے لیے آپ کو کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے جو بیعت نہیں ہوئے